یرمیہ باب 21۔ وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا جب صدقیہ بادشاہ نے فشحور بن ملکیہ اور صفنیہ بن ماسیہ کاہن کو اس کے پاس یہ کہنے کو بھیجا کہ ہماری خاطر خداوند سے دریافت کر، کیونکہ شاہ بابل نبوکت رضر ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ شاید خداوند ہم سے اپنے تمام عجیب خاموں کے موافق ایسا سلوک کرے کہ وہ ہمارے پاس سے چلا جائے۔ تب یرمیہ نے ان سے کہا، تم صدقیہ سے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں لڑائی کے ہتھیاروں کو جو تمہارے ہاتھ میں ہیں، جن سے تم شاہ بابل اور کسدیوں کے خلاف جو فصیل کے باہر تمہارا محاصرہ کیے ہوئے ہیں لڑتے ہو، پھیر دوں گا، اور میں ان کو اس شہر کے بیچ میں اکٹھے کروں گا، اور میں آپ اپنے بڑھائے ہوئے ہاتھ سے اور قوت بازو سے تمہارے خلاف لڑوں گا، ہاں، قہر و غضب سے، بلکہ قہر شدید سے، اور میں اس شہر کے باشندوں کو، انسان و حیوان دونوں کو ماروں گا، وہ بڑی وبا سے فنا ہو جائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے، پھر میں شاہ یہودا صدقیہ کو اور اس کے ملازموں اور عام لوگوں کو جو اس شہر میں وبا اور تلوار اور کال سے بچ جائیں گے، شاہ بابل نبوکت رضر اور ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالہ کروں گا، اور وہ ان کو تہہ تہہ کرے گا، نہ ان کو چھوڑے گا، نہ ان پر ترس کھائے گا اور نہ رحم کرے گا۔ اور تو ان لوگوں سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں تم کو حیات کی راہ اور موت کی راہ دکھاتا ہوں۔ جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا، لیکن جو نکل کر کسدیوں میں جو تم کو گھیرے ہوئے ہیں چلا جائے گا، وہ جیے گا، اور اس کی جان اس کے لیے غنیمت ہوگی، کیونکہ میں نے اس شہر کا رخ کیا ہے کہ اس سے برائی کروں اور بھلائی نہ کروں۔ خداوند فرماتا ہے، وہ شاہ بابل کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے آگ سے جلائے گا۔ اور شاہ یہودا کے خاندان کی بابت خداوند کا کلام سنو، اے داؤد کے گھرانے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم سویرے اٹھ کر انصاف کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ، مبادا تمہارے کاموں کی برائی کے سبب سے میرا قہر آگ کی طرح بھڑکے اور ایسا تیز ہو کہ کوئی اسے ٹھنڈا نہ کر سکے۔ اے وادی کی بسنے والی، اے میدان کی چٹان پر رہنے والی، جو کہتی ہے کہ کون ہم پر حملہ کرے گا یا ہمارے مسکنوں میں کون آ گھسے گا؟ خداوند فرماتا ہے، میں تیرا مخالف ہوں، اور تمہارے کاموں کے پھل کے موافق میں تم کو سزا دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، اور میں اس کے بن میں آگ لگاؤں گا جو اس کی ساری نواحی کو بھسم کرے گی۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔